اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب پانے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو آواز دینے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان کو اپنے مالک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے، جتنے صوفیہ کرام اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، ان سب نے سب سے زیادہ وقت عبادت کو دیا۔ عبادت نفل پڑھنا بھی ہے، عبادت قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، عبادت درود و سلام پڑھنا بھی ہے، عبادت اللہ کا ذکر کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی عبادت، دین کی بات کرنا بھی عبادت۔ تو سب سے زیادہ ان لوگوں نے عبادت کو ٹائم دیا، وقت نکالا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یہ بخاری مسلم ہے حدیث قدسی۔ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو، بیان رسول کریم علیہ السلام فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب نفلوں کے ذریعے ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب پاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ قرب کی انتہا ہے، اور پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، طاقتیں خدائی ہوتی ہیں، آنکھیں اس شخص کی ہوتی ہیں، طاقتیں خدائی ہوتی ہیں۔ جب آپ عبادت کو وقت دیتے ہیں، جب آپ پابندی کرتے ہیں نماز کی، جب آپ پابندی کرتے ہیں نوافل کی، جب آپ شوق سے پڑھتے ہیں تہجد کو، جب آپ وقت دیتے ہیں عبادات کو، ہمارا جو وقت ہے اس میں اگر تھوڑا سا وقت مینج کیا جائے اور وقت عبادت کے لیے نکالا جائے، تسبیحات کے لیے وقت نکالا جائے۔ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ان میں بہت سارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اذکار بیان کیے، فضائل بیان کیے۔ اب مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارتاً بھی کسی چیز کا ذکر کر دیں تو برکت والی ہو جاتی ہے، اور اگر حضور نے نام لے کے ہمیں ورد وظیفے بتائے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے تقریر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نقطہ بیان کرو، اور خطبہ اس کا نام ہے کہ وہ ہمارے نقیب کہہ رہے ہوتے ہیں محفلوں میں کہ میں جملہ دینے لگا ہوں، میں کہتا ہوں تو جملہ نہ دے، تو مہربانی کر کوئی آیت پڑھ، تو کسی حدیث کا ترجمہ کر، تیرے جملے کا کیا کرنا ہے ہم نے، تو سنبھال کے رکھا اپنے پاس۔ تو وہ جو فضائل کی چیزیں تھیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں الفاظ بتائے تھے، آپ بات کو سمجھیں۔ ایک کہ جی مجھے پیر صاحب نے وظیفہ دیا، ایک کہ جی مجھے صوفی صاحب نے بتایا، ایک یہ ہے کہ مجھے درویش نے دیا، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک عطا فرمائے۔ بات کو سمجھیں، اگر وقت دیں گے عبادت کو تو ہمارا دل سکون میں آئے گا، طبیعت اطمینان میں آئے گی۔ مصلی آباد ہو تو دل بھی آباد ہوتا ہے، مصلی آباد ہو تو گھر بھی آباد ہوتا ہے، مصلی آباد ہو تو انسان کی روح ٹھنڈی رہتی ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے نا، حضور فرماتے ہیں یہ رب کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ میں ناراض جے تھوڑے تھے، میں ناراض ہوں، جڑی گل سچی ہوئے کرنی چاہیے تھی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا خزانہ کتنا لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ ایسے کو کہہ دیں ادھر خزانہ ہے جی، اور آپ کو 6 مہینے لگیں گے نکالنے میں، تو کہتے ہیں سال بھی لگے پاویں، خزانہ چاہیے۔ اور جس کو حضور خزانہ کہے اور مدینے والے خزانہ کہے، تیرے میرے خزانے غلط ہو سکتے ہیں، حضور نے فرمایا لاہور شریف عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
اور حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھے نا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے، فرمایا جو بندہ ایک دفعہ پڑھے نا اس کی 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے، سب سے پہلی ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے پہلی، باقی 98 بعد والی ہیں۔ جو لاہور شریف پڑھے 99 بیماریاں دور ہوں گی، اور سب سے ہلکی کون سی دور ہوگی؟ ٹینشن والی، غم والی، پریشانی سب سے پہلے اس بندے کی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ پڑھے لا حول ولا قوت۔ بس تھوڑا سا ترجمے پہ غور کرے، ترجمہ اسے آتا ہو، لا حول ولا قوت، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، جو بھی ہے تیرے پاس ہی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ جب عبادت کا ذوق بنائیں گے، ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ ایک تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک لا الہ الا اللہ کی، ایک استغفار کی تسبیح۔ اور اگر آپ سورۃ نوح پڑھیں نا تو اس میں رب فرماتے ہیں تو استغفار پڑھ، میں تیری بخشش بھی کروں گا، تیرے اوپر بارش بھی برساؤں گا، تجھے مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، تیری قوتوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ ہم نے نا، ہم سمجھتے ہیں اب خیر وہ نگاہ کرم کا معنی ہمارے ہاں تو بڑا لوگوں نے منفرد رکھا ہے، کہتے میرے اوپر بڑی نگاہ کرم ہے جی، مثلا کیا کہتے باتیں بڑی کرتا ہوں، کہانیاں سٹوریاں سن لو بڑی، یہ نگاہ کرم ہے۔ نگاہ کرم جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے بندہ دین کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ نگاہ کرم کا معنی یہ ہے کہ آپ مصلی کے ساتھ لگ جائیں، قرآن پاک کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہو جائے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، عبادت کی لذت، یہ کیفیات آپ کی طبیعت کے اندر پیدا ہو، آپ ذوق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں ضروری ہے کوئی دل لگے؟ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ مجبوری مان لے تو کھانی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کام پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ چلو بالوں میں پوچھ لیتے ہیں، اسکول جانے کو دل کرتا ہے تو چھوڑ دیا لوگوں نے پڑھنا۔ بڑی عجیب بات ہے، میرا دل نہیں لگتا تو میں پڑھتا نہیں، یہ کیا عجیب بات؟ اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، پوچھ لیں کسی بچے سے، نہیں بچوں کا دل کرتا۔ آپ کسی سے پوچھیں کام پہ جانے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے نکمے بچے ہیں جن کو کالا جادو ہو گیا، جو کوئی دل نہیں کر رہا کام پہ جانے کو۔ تو بھائی دل کرنا کوئی ضروری ہے؟ ویسے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں، میری بات کو سمجھنا۔ ایک بندہ بالکل فارغ ہے، وہ آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، دکان کھلی ہے اس کی، پریشان ہے کس کو دکان پہ بٹھاؤں، جلدی سے آیا، وہ غریب ہے، دیہڑی بھی لگانی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن وہ دکان سے اٹھ کے ٹائم نکال کے آیا ہے، اب جلدی سے نماز پڑھ کے چلا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ بالکل فارغ بندے کا نماز پڑھنا زیادہ قیمتی بات ہے، یا جو بیچارہ مجبور ہے اور جلدی جلدی ہے اس کا پڑھنا زیادہ قیمتی بات ہے؟ حالانکہ اس کا تو دل ادھر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کچھ چوری نہ ہو جائے۔ تو دل لگنا ضروری نہیں، رب کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ہاں دل تو مرضی کرتا ہے، دل تو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، نہ لگے نہیں لگتا تو ہمیں دل سے کیا لینا دینا؟ ہم نے تو اپنے آپ کو باندھ کے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ دیکھو